ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو ہتھیار ڈلوائے بغیر اب جنگ کو بند نہیں کریں گے، جبکہ دوسری طرف ان کے جو وزیر داخلہ ہیں مومن صاحب، وہ پاکستان آئے ہیں ایک فارمولہ لے کے جس میں کہا گیا ہے کہ 10 دن کے لیے جنگ بند کی جا رہی ہے۔ عجب کھیل کی غضب کہانی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت اس جنگ کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف اسلامی ممالک کو ہو رہا ہے، اور وہ ایران اسلامی ممالک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس جنگ سے اس وقت سب سے زیادہ محفوظ اگر کوئی ملک ہے تو وہ ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ جب وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا تو جوابی حملہ آئے گا، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بڑا ملک بننے کے لیے خطے میں یہ جو عرب ممالک کی امیر ہیں، یہ ان کی ترقیاں ہیں، ان سب کو ملیا میٹ کیا جائے۔ یہ کہانی کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں اور یوٹیوب کا بے انتہا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے ہماری یوٹیوب جو ویلاگ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے وہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، اور انتہائی شکر گزار ہوں گا آپ کا کہ آپ میرے چینل کو شیئر بھی کریں، تاکہ یہ ساری باتیں جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں یہ چھپی ہوئی نہ رہیں، چھپی ہوئی بن جائیں۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ میں اپنا ویلاگ شروع کروں، پاکستان میں جو اس وقت صحافیوں کے ساتھ سیاستدان جو حشر کر رہے ہیں، اور سیاسی جو ہمارے یہ کہ ابھی میں نے یہ نہیں کہا تھا اور یہ کہا تھا، اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ صحافتی حلقوں کے بھی کچھ مطلب ممبران بھی اور کلب کے ارکان بھی اور ایسوسیشن بھی، اس میں بھی نان ممبر کی جو انوالومنٹ ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے۔ میری گزارش ہے ان اداروں سے کہ صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور جو لوگ صحافیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں اور صحافیوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، ایسوسیشن سے، کلب ممبران سے، کہ ان لوگوں کو کلب میں داخلہ بند کریں، تاکہ ان کو احساس ہو سکے کہ وہ کلب میں۔ لیکن اس کے برعکس میں یہ دیکھتا ہوں کہ صورتحال دوسری بنا دی جاتی ہے اور ان کو استقبال بھی کیا جاتا ہے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں تمام صحافی۔ اس کے ساتھ ہی ایران و عراق کی بات شروع کرتے ہیں۔ عراقچی صاحب نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو ہتھیار ڈلوائے بغیر اس جنگ کو بند نہیں کریں گے، لیکن اسی دوران انہوں نے بڑی اچنبھے والی بات کہی کہ انہوں نے جب صحافیوں نے ان سے پوچھا، جب وہ ایک انٹرویو دے رہے تو اس دوران ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ کا سوئٹزرلینڈ میں اسلام آباد ایکارڈ پہ آپ کو مکمل کامیابی دے دی گئی تھی، اور اس کی ہر شق جو ہے وہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر رہی ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ وہاں سے نکل کر کے اور آپ نے جو ہے وہ قطر کے جہاز پر حملہ کیا، اس کے علاوہ 2 اور جہازوں پہ حملہ کیا اور اس جنگ کو دوبارہ چھیڑ دیا؟ تو اس پر عباس عراقچی صاحب خاموش رہے، اور جب دوبارہ یہ سوال اینکر نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کچھ باتیں ہر جگہ نہیں بتائی جاتی، تو بھائی یہ بھی تو آپ بتا دیں کہ امریکہ نے اپنی پوری پچھلے 100 سال کے دوران، جب وہ ساؤتھ کوریا پہ بھی تھا، جاپان پہ بھی اس نے حملہ کیا، ویتنام پہ بھی کیا، عراق پہ بھی کیا، شام پہ بھی کیا، لبنان پہ بھی کیا، لیبیا پر بھی کیا، اور افغانستان میں بھی کیا، اس نے ہتھیار کہاں ڈالا؟ بلکہ وہ ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے تحت یہ تمام ممالک نے
امریکہ کی افواج کو خاموشی سے اور کامیابی سے نکلنے کا راستہ دیا. ہاں، ان کے اپنے ملک کے جو غدار تھے ان کے خلاف انہوں نے بہت زبردست قسم کی کارروائیاں کی. اس وقت جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، میں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ عرب ملکوں کے لیے ایران نے ایک ایسی جنگ ان پر مسلط کر دی ہے جو ان کی جنگ ہی نہیں ہے. یعنی اس نے کویت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اب میں نے اب سے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ وہاں اس میں وہ قبضہ بھی کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے بحرین کی حالت اس نے جو ہے نا مارا ہے. لیکن سعودی عرب پہ وہ مارنے کے لیے مومن صاحب ان کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ پاکستان آ گئے. وہ پاکستانی، وہ جو حوثی ہے نا، حوثی باغی، وہ ایک ہمارے اینکر جو ہیں، فرقہ پرست اینکر جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہاں اتنی غربت ہے، وہاں اتنی غربت ہے، یہ سارے کے سارے محلات میں رہتے ہیں. تو بھائی کس نے کہا ہے کہ یمن کے حالات کو بگاڑو؟ جن جن جگہوں پہ یہ پرائیویٹ آرمی موجود ہے، جس جگہ پہ اس پرائیویٹ آرمی نے اپنا ہولڈ کیا ہوا ہے، آپ لبنان کو دیکھ لیں، آپ لیبیا کو دیکھ لیں، آپ شام میں دیکھ لیں، آپ جو ہے یہ یمن میں دیکھ لیں، آپ سوڈان میں دیکھ لیں، یہ تمام اسلامی ممالک میں ایک پرائیویٹ آرمی. آپ بتائیں کسی غیر مسلم ملک میں کوئی پرائیویٹ آرمی بھی ہے؟ کوئی نہیں. انہوں نے ایک ہی آرمی رکھی ہوئی ہے، پرائیویٹ بھی حکمران ہیں اور فوجی حکمران بھی ہیں. لیکن اسلامی ممالک، جن اسلامی ممالک میں ترقی ہونے کے چانسز ہیں، جو لبنان بھی ترقی یافتہ ملک تھا، لیبیا بھی ترقی کرتا ہوا ملک تھا، ان سب کو اس پرائیویٹ آرمی نے تباہ و برباد کر دیا ہے. شام میں بھی پرائیویٹ آرمی کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے وہاں لوگ داخل ہوئے، اور آج وہ ملک ایک کھنڈر بن کے رہ گیا. دوستوں، یہ ساری پرائیویٹ آرمی کو جو ہے وہ ختم نہیں جب تک کیا جائے گا. امن و امان کا خواب صرف تصور تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں بن سکتا. اس میں آپ دیکھ لیں، آپ حالات دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہوئی ہے اس وقت. لیبیا کی کیا حالت ہوئی ہے، لبنان میں آپ دیکھ لیں کہ لبنان میں. اچھا، ایک اور بھی بات بتاؤں کہ وہ ایران جو تمام اسلامی ممالک کو، سعودی عرب کو بھی، شام کو بھی اس نے بمباری کی ہے، ادھر بھی، لیکن جو لبنان کے اندر اسرائیل کی فوج بیٹھی ہے اس پر اس نے کوئی میزائل نہیں پھینکا. یہ کیا ہے؟ اور اس پر ہمارے جو فرقہ پرست اینکر ہیں یہاں پاکستان میں، وہ اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جی وہ سعودی عرب پہ اس نے مار دیا، اچھا کیا. یہ اس طرح کی باتیں پاکستان میں نہ کہیں. ایک اینکر جو رات کو 8 سے 9 کے درمیان پروگرام کرتے ہیں، وہ کہہ لیں گے جی وہ ہمارے جو ہیں وہ یمن کے لوگ جو ہیں وہ متحد ہیں سعودی عرب کے خلاف. آپ کو شاید اینکر صاحب یہ معلوم نہیں ہے کہ مکہ اور مدینہ اور سعودی عرب کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کے مسلمان ممالک متحد ہیں سوائے ایران کے. ایران کی پراکسی نے بھی، ایران نے خود بھی ہمیشہ سعودی عرب سے صرف جنگ کی ہے. ایران نے صرف سعودی عرب سے نہیں کی ہے، بلکہ جو سے اسلامی ممالک تھے ان تمام سے، خلافت عثمانیہ سے ان کی جنگ تھی، ترکی سے ان کی جنگ ہے، اور دیگر جسے پاکستان میں بھی یہ انقلاب ایران کے بعد پاکستان سے بھی ان کی جنگ کی صورتحال تھی. اور وہ کلبھوشن یادیو بھی ہے، وہ بھی ایران سے ہی اندر سے پکڑ کے لائے، وہ بھی انہی کی. یہ جو اب بھارت جو یہاں پہ کرتا رہا ہے، یہ چابہار میں جو کرتا رہا ہے، اب تو وہ بھاگا ہے. اور اب بھی میں ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت بھارت اور اسرائیل کی پالیسی یہی ہے کہ وہ عرب ملکوں کو کمزور سے کمزور کرے اور اپنی جگہ بنائے، ان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے، ان کی ترقی میں. جہاں تک یہ بتایا گیا ہے کہ مومن صاحب پاکستان، وزیر داخلہ صاحب پاکستان کیوں ہیں، اس کی پہلی وجہ تو شاید یہی تھی کہ پاکستان نے جب سے یہ معاہدہ توڑنے کا، اسلام آباد ایکارڈ کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے ایران نے،
پاکستان نے ایران سے رابطہ بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس رابطے کی ضرورت نہیں. اس کے فوری بعد ہی جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور ہمارے محسن نقوی صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ حوثی باغیوں کے سلسلے میں، جو وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا حملہ کرنے دیا جائے سعودی عرب پہ، لیکن سعودی عرب کا اور پاکستان کا تو اتحاد ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایک ان سے وہ ہمارے مفادات ہیں، ہمارے ان سے مفادات ہیں، ان سے ہمارے مفادات ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. اور ایران تو ہمیشہ سعودی عرب کا مخالف ہی رہا ہے. اس نے کب سعودی عرب کی حمایت کی؟ کب کسی اسلامی ملک کی حمایت کی ہے؟ 1965 میں جب انڈیا سے لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی پاکستان کی، تو اس وقت ایک ایران تھا، اس نے بھی پاکستان کی مدد کی تھی. لیکن اس وقت اس وقت جو وہاں پہ رجیم بیٹھی ہوئی ہے، وہ رجیم تو اپنی جگہ برقرار ہے. وہ جو رجیم بیٹھی ہوئی یہ نہیں تھے، رضا شاہ پہلوی صاحب تھے. رضا شاہ پہلوی نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، پاکستان کا تحفظ کیا تھا. لیکن جس دن سے یہ رجیم آئی ہے ایران میں، اس نے پاکستان کے خطے کو صرف دہشت گردی کی نظر کیا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو سلسلہ ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. آپ نے بہت کچھ آگے جا کے کیا، لیکن اس میں آپ کو بتاتا یہ چلوں کہ یہ رجیم جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رجیم جو برقرار ہے، مگر برقرار کیسے ہے یہ بھی معلوم نہیں، کیونکہ آیت اللہ علی خامنائی صاحب اور ان کے 500 سے زیادہ قریبی ساتھی جو ہیں اب شہید ہو چکے ہیں. آیت اللہ خمینی کے بعد آیت اللہ علی خامنائی نے جس طرح سے اس ملک کو بیلنس کیا تھا، انہی کی بدولت جو ہے اوباما دور میں معاہدہ ہوا تھا اور یہ ساری صورتحال. اب ایک آخری بات یہ آپ کو بتا دوں کہ ایران میں رجیم تو چینج نہیں ہوئی، لیکن ایرانی عوام جو ہیں وہ بدحال اور بے حال اور بدنما بیچارے پریشانی میں ہیں کہ نہ جانے کس وقت کس اسکول پہ بم گرے، کس اسپتال پہ بم گرے، کس ڈیسیلینیشن پلانٹ پہ بم گرے، کس انڈسٹری پہ بم گرے. کوئی ایک جگہ ایران کی محفوظ نہیں ہے، ہاں صرف رجیم محفوظ ہے. تو ایسی رجیم کا کیا کرنا ہے جس سے رجیم تو عوام کو محفوظ کرنے کے لیے ہوتی ہے نا. اس وقت اگر کسی نے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو پاورفل بنایا ہوا ہے اور عوام اس کے خلاف باوجود کوشش کے اٹھتی نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ پاورفل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اس پاکستان کے تحفظ کو سب سے پہلے آگے بڑھاتی ہے. اور یہ سارے جو ہمارے دشمن ہیں ان کے لیے یہ پاورفل رجیم ہماری طاقتور ہے. اس لیے ایران میں رجیم تو برقرار ہے، لیکن عوام کی روزانہ شہادتیں آپ بتائیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ 1000 ٹام ہاکس میزائل مار دیے گئے. 1000. یہ جو دھمکی دی تھی ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو، ٹرمپ صاحب کو، کہ یہ زیلنسکی کو آپ ٹام ہاک میزائل نہیں دینا، اس نے صرف 10 میزائل مانگے تھے اور یہاں 1000 میزائل. یہ ساری رپورٹیں یا تو بل بنانے کے لیے ہیں یا آپ دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے. 1000 ٹام ہاکس میزائل مارے جائیں تو وہ جو پوٹن تھے وہ 10 ٹام ہاک میزائل سے ڈر گئے تھے. یہ 1000 میزائل ایران پر گرے ہیں اور 40 لوگ شہید ہوئے ہیں، 50 لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ ساری خبریں چھوٹی ہی ہو سکتی ہیں، ان میں سچائی کا تو دور تک کوئی پتہ نہیں. اس لیے کہ ایک ٹام ہاکس میزائل سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، صرف ایک سے، اور ان کے یہاں 1000 مار دیے گئے. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.